شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت ہندوستان میں جماعت بنائی، علماء جڑتے چلے گئے. آپ کبھی پڑھ لیجئے گا کتاب شیخ کی، آپ بیتی پڑھ لیجئے گا، بڑی مختصر کتاب ہے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحدیث نعمت، پڑھ لیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک کے علماء کا برما سے، رنگون سے بہت گہرا تعلق تھا. جب 1919 میں ہندوستان میں جمعیت علماء بنائی گئی، اسی وقت ہمارے اکابر نے چائنا کے لوگوں سے بھی کہا کہ آپ بھی جمعیت علماء بناؤ، تبت کے لوگوں سے کہا آپ بھی بناؤ، برما کے لوگوں سے کہا آپ بھی بناؤ. دارالعلوم میں جس نے پڑھا ہے دیکھا ہوگا بہت سارے کمروں کے اوپر تاجران چرم برما رنگون لکھا ہوا ہے. جنہوں نے مظاہر علوم میں پڑھا ہے وہ جانتے ہوں گے مظاہر علوم کے ناظم اعلیٰ مولانا شاہ اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رنگون سے ہی سہارنپور آئے تھے. رنگون کی دولت سے اس زمانے کی تنظیمیں محروم نہیں ہیں، مستغنی نہیں ہیں. ہر تنظیم کو، ہر ادارے کو، جیسے آج بڑے بڑے شہر ہیں کلکتہ، بمبئی، بنگلور، حیدرآباد، ایسے اس زمانے میں رنگون بڑا شہر تھا، وہاں کا مسلمان بڑا خوشحال تھا. لیکن جن حالات کو شیخ الہند نے پڑھ لیا تھا کہ مستقبل میں کیا ہوگا اور مستقبل میں ایک انسان کو کیسے جینا ہوگا. پہلے پورا ہندوستان رعایا تھا، اکبر بادشاہ تھا. آج ہر ہندوستانی اکبر بادشاہ ہے کیونکہ اس کا ملک ہے، اس کی سرزمین ہے، اس کی آزادی ہے، اس کے حقوق ہے، کوئی چھین نہیں سکتا اسے. انہوں نے پڑھ لیا تھا. پہلے یہ تھا کہ ہندو الگ رہے گا، مسلمان الگ رہے گا. شیخ الہند نے پڑھ لیا تھا کہ جیسے دونوں مل کے خریداری کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، کیا ایک میونسپلٹی میں مل کر کے نہیں رہ سکتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. ہجرت ایک اتنی عظیم عبادت ہے، وہیں سے ہمارے کیلنڈر کی شروعات ہوئی ہے، تاریخ ہجری. لیکن آپ علماء سے پوچھ لیں، ہجرت کے سفر میں آپ کو گائیڈ کرنے والا مسلمان نہیں تھا. تو آپ کے ذہن میں اگر یہ جم جاتا ہے کہ مسلمان نان مسلم کے ساتھ نہیں رہ سکتا تو آپ اسلام کو نہیں جانتے. ابو طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مسلمان نہیں تھے. آپ کو دسیوں مثالیں ملیں گی. جب آپ کا سوشل بائیکاٹ ہوا شعب ابی طالب میں تو آپ کے ساتھ بہت سے مکے کے مشرکین بھی اس بائیکاٹ میں شامل تھے. حضرت شیخ الہند نے اس بات کو سمجھا کہ یہ تشدد کی مسلمان دوسرے مذہب والوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ اسلامی نہیں ہے. کیونکہ اسلام ایک دعوت کا مذہب ہے، مسلمان ایک دائی ہے. دائی نفرت کرے گا تو کیسے اسلام پھیلے گا؟ اور اسلام کا غلبہ اسلام پر عمل سے ہوگا. احکام اسلام کے مکلف کلمہ پڑھنے کے بعد ہم ہیں. انہوں نے تعلیمات دیا، اپنی بتایا کہ آنے والے مستقبل میں مسلمان سفر کرے گا، دوسری جگہ جائے گا، دنیا بڑھے گی، پھیلے گی، ملک بنے گا. آپ جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو آپ کے پاسپورٹ پر کیا لکھا رہتا ہے؟ ہندوستانی لکھا رہتا ہے. اچھا، پڑوس میں دوسرے ملک ہیں، وہاں کے لوگ جاتے ہیں، ان کے ملک کا نام لکھا رہتا ہے. سعودی جاتا ہے، سعودی لکھا رہتا ہے. یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھ کر کے سمجھایا تھا دنیا والوں کو کہ آئندہ جو نیا دور آ رہا ہے اس دور میں علاقائیت کی بنیاد پر ایک ایک سرزمین کے مطابق ان کی قومیت لکھی جائے گی، اسی کے مطابق جھگڑے بھی ہوں گے، اسی کے مطابق صلح بھی ہوگی. حضرت مولانا ارشد صاحب آج یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ امریکیوں کا ہے، برطانیہ برطانویوں کا ہے اور سعودیہ سعودیوں کا ہے تو فلسطین فلسطینیوں کا نہیں ہوگا، وہ اسرائیلیوں کا ہو جائے گا. اگر امریکہ والوں کو اپنی سرزمین پر حق ہے کیونکہ وہ امریکی ہیں تو فلسطینیوں کی سرزمین پر ان کا حق کیوں نہیں مانا جاتا؟ اور اسرائیل کی دہشت گرد فوجیں گھس کر کے فلسطین کی بستیاں ویران کر رہی ہیں اور پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے. یہ حضرت شیخ الہند نے 100 سال پہلے صاف کر دیا تھا کہ ایک خطے میں بسنے والوں کے حقوق کیا ہوں گے، آپس کے تعلقات کیا ہوں گے. جب ہمارے علماء نے برما والوں سے کہا، یہ میری بات غور سے سنے علماء کرام، جب برما والوں سے کہا کہ آپ بنائیے اس نئے دور میں اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، مسلمانوں کے امن و امان کے لیے آپ جمعیت علماء بنائیے. چائنا والوں سے کہا بنائیے. آج تو ہماری آبادی 125 کروڑ ہے، اس وقت پورے ہندوستان کی آبادی 35 کروڑ تھی، اس میں مسلم آبادی 7-8 کروڑ تھی بس. تو وہاں کے بزرگوں نے، محترم صاحبان نے، خانقاہوں میں بیٹھنے والوں نے، علماء نے،
ہمارے اکابر کی یہ بات نہیں مانی. انہوں نے یہ سفید کالی جھنڈیاں اٹھانا اپنی شرافت اور وقار کے خلاف سمجھا. میں مفتی صاحب ہو کر کے، میں پیر و مرشد ہو کر کے، یہ جھنڈا لے کر کے میں نہیں اٹھے ہو. یہ سیاسی کام ہے، یہ سیاسی کام ہے. ہم خانقاہوں میں رہیں گے، ہم مدرسوں میں رہیں گے، ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ اگر ایک قوت ہماری ایسی موجود ہے تبھی ہم بخاری پڑھا پائیں گے، تبھی امامت کر پائیں گے، تبھی خطبہ دے پائیں گے، تبھی خانقاہ چلا پائیں گے. اگر باہر ایک جماعت ایسی نہیں رہی تو ہمارے یہ کام بھی نہیں چل سکتے. وقت چیزوں کی سچائی کو ثابت کرتا ہے. 100 سال گزر گیا، چائنا میں اسلام نام کا کوئی حق نہیں ہے، وہاں کی سرکار کمیونسٹ ہے. اگر ان کے علماء نے ہمارے اکابر کی طرح کھڑے ہو کر کے، پلیٹ فارم بنا کر کے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے، جیل بھر کے، جنگیں کر کے، ریزولیشن پاس کر کے اگر اسلام کی سچائی کو منوایا ہوتا تو چائنا میں کمیونسٹ نظام نہیں بن سکتا تھا. اچھا بن گیا، اس کے مخالفت کیا ہوتا، لیکن نہیں، پہلے ہاتھ کاٹ دیا. جب آپ شیخ الہند کے راستے پہ نہیں چلیں گے تو بصیرت بھی نہیں آئے گی. ارے بھائی، جون سا کام کرنا ہے ان کے ماہرین سے جڑنا ہوگا. آپ آج کی زبو حالی دیکھ لیں وہاں کی. قانون کے مطابق چائنا میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں. یہ تو چائنا کو کاروبار کرنا ہے عرب ملکوں سے، اس لیے تھوڑا سا مسلمانوں کو بطور شو بوائی کے دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. قانون کے مطابق چائنا کے مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے. ان کی جو مردم شماری ہوتی ہے اس میں مسلمان کا کوئی کالم بھی نہیں ہے. برما کے آج روہنگیا مسلمان ہندوستان کا ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں. فرقہ پرستوں نے ان کو ایک مسئلہ بنا رکھا ہے. تبت کے ہزاروں لوگ ہندوستان میں بسائے گئے ہیں، ان کو مکمل آزادی دی جاتی ہے، لیکن روہنگیا جب ایک قانون کے تحت اس ملک میں آتے ہیں تو ان کو مسئلہ بنایا جاتا ہے، اجاڑا جاتا ہے. ان کو اپنا ملک نہ چھوڑنا پڑتا اگر انہوں نے ہمارے اکابر کے کہنے پر اس وقت جمعیت علماء بنایا ہو. یہ احسان ہندوستان کی سرزمین پہ ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے جمعیت علماء بنائی، اور بنانے کے بعد مسلمانوں سے کہا کہ سنو، نماز روزہ کی طرح ملک میں رہنے کے طریقے پر بھی تم کو علماء کی بات ماننا پڑے.